السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 2 اکتوبر 2025 جمعرات کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی کے بیان پر کیوں بھڑکے بی جے پی لیڈر؟ معروف عالم دین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینئر ممبر مولانا سجاد نعمانی پر میڈیا رپورٹس میں الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے کانپور میں جمعیت علماء ہند کے کارکنوں کے زیر اہتمام حسن معاویہ رضی اللہ عنہما کانفرنس میں اشتعال انگیز تقریر کی اور لوگوں کو میدان میں اترنے کے لیے اکسایا اور مسلم کمیونٹی کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ انہوں نے تبدیلی میں تاخیر پر سوال اٹھایا۔ مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ تبدیلی کی خواہش کے باوجود اس میں تاخیر کی جا رہی ہے، ابھی تک اس کا کوئی ماڈل نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگ زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر تماشا نہیں دیکھ سکتے۔ انڈیا ٹی وی کے مطابق اسی دوران مدھیہ پردیش حکومت کے وزیر وشواس کیلاش سارنگ نے ان کے بیان پر شدید رد عمل دیا ہے۔ مولانا سجاد نعمانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ عام لوگ موجودہ حالات کا زیادہ دیر تک تماشا نہیں دیکھتے۔ ایک وقت آتا ہے جب ایک چنگاری بھڑک اٹھتی ہے اور عوام اپنی آزادی کا اعلان کرتے ہوئے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ لوگوں کو مارا جاتا ہے، گولیاں کھاتے ہیں، بموں سے اڑانے جاتے ہیں اور جیلوں میں بھی ٹھونسے جاتے ہیں۔ لیکن عوام اس وقت یہ سب کچھ برداشت کرتی ہے، لیکن اسٹیٹس کیو کو برداشت نہیں کرتے، تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے آگے کہا کہ دنیا اور ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس پہلو پر وہ توجہ جیسی ہونی چاہیے نہیں دی جا رہی جس کا یہ مستحق ہے۔ اس میں بہت کمی ہے، عوام میں تبدیلی کی لہر ہے۔ مدھیہ پردیش حکومت کے وزیر وشواس کیلاش سارنگ نے اس بیان کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ مولانا جی یہ مت بھولے کہ آپ بول پا رہے ہیں، اگر ظلم ہوتا تو آپ کیا کہہ پاتے؟ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اگر مسلمان اس ملک یا دنیا میں کہیں بھی بہتر حالت میں ہے تو ہندوستان میں ہے۔ ان جنونی اور خوشامدی سیاستدانوں نے مسلمانوں کی حالت خراب کر دی ہے۔ وشواس کیلاش سارنگ کا مزید کہنا تھا کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں سجاد میاں، اچھی زندگی گزارے۔ اگر آپ اچھی زندگی گزارے تو آپ ٹھیک اور خوش رہیں گے، اگر آپ بہت زیادہ بیانات دیں گے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مولانا سجاد نعمانی نے مدرسہ جامع العلوم میں گفتگو کے دوران کہا کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں کا اظہار اس طرح کیا جائے کہ اس کا مثبت نتیجہ نکلے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے کہ اس کا نتیجہ مثبت نکلے گا یا نہیں۔ اگر نتیجہ مثبت ہے تو آگے بڑھے، اگر نتیجہ منفی ہے تو اپنے آپ کو روکے۔ جاگرن نے آگے بتایا کہ مولانا نے کہا میں محمد سے محبت کرتا ہوں صرف مسلمانوں کی آواز نہیں بلکہ ہر مہذب انسان کے دل کی آواز ہے، اسے کسی کو چھیڑنے یا اکسانے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ مولانا سجاد نعمانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں کے نام پر احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ طاقتیں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلانے اور دیگر مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں، ہمیں ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہیں دوسری جانب آئی لو محمد مظاہروں پر مولانا محمود مدنی نے دیا بڑا بیان۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے آئی لو محمد جیسے نعروں اور پوسٹر پر اتر پردیش پولیس کی جانب سے کی جانے والی کارروائیوں کو سخت ناانصافی اور تشویش انگیز قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اطاعت اور اتباع کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ حب رسول کے بغیر ہمارا سب کچھ نامکمل ہے۔ یہی سبب ہے کہ مسلمان اس سلسلے میں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ تاہم مولانا محمود مدنی نے اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی کہ ایک مومن کی حقیقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور رہنما بنائے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کسی جارحانہ رد عمل یا مظاہروں کا عنوان بنایا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و تقدس کا بھی تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت و رافت بنایا ہے۔ آپ کا پیغام عالمگیر اور سبوں کے لیے یکساں مقدس ہے۔ مولانا محمود مدنی نے حکومت اتر پردیش سے پرزور مطالبہ کیا کہ عوامی جذبات اور مذہبی قیادت کے احترام کو ملحوظ رکھا جائے اور محض نعروں یا پوسٹرز کی بنیاد پر لوگوں کو گرفتار کر کے نظر زندان کرنے جیسے غیر منصفانہ سلوک سے باز رہے۔ ساتھ ہی مولانا محمود مدنی نے مسلم نوجوانوں اور عوام سے اپیل کی کہ وہ صبر، حکمت اور قانونی و جمہوری طریقوں کے ذریعے اپنے موقف کا اظہار کریں اور دشمنان اسلام کی سازشوں اور عیاریوں سے ہوشیار رہے۔
وہیں آخر میں اس اہم رپورٹ کو بھی سنتے چلے۔ اس بار سیمانچل اویسی سے روٹا ہوا کیوں ہے؟ گراؤنڈ رپورٹ۔ 2020 کے بہار اسمبلی انتخابات میں سیمانچل سے 5 سیٹیں جیت کر لوگوں کو حیران کرنے والی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اویسی کا ٹھنڈا لب و لہجہ اور سمجھوتا کرنے کی بات یہ بتاتی ہے کہ وہ اس بار سیمانچل سے 2020 کی طرح کی حمایت حاصل کرنے کے لیے پورے اعتماد نہیں ہے۔ ایمان نے میڈیا کو بتایا، ہم نہیں چاہتے کہ سیکولر ووٹ تقسیم ہوں، لیکن انہوں نے گرینڈ الائنس ہماری بات نہیں سنی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ سیمانچل کے لوگ ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ اس طرح بہار میں پارٹی کے رہنما اختر الایمان عوام کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں سیکولر ووٹ کی تقسیم اور سیکولر جماعتوں یعنی گرینڈ الائنس کی شکست کی وجہ نہ سمجھا جائے۔ بار بار یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ان کے ایم ایل اے کو کسی اور پارٹی نے شکار کیا اور خدا اس دھوکہ دہی کا بدلہ لے گا۔ انہوں نے گرینڈ الائنس پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ سیمانچل میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کے دشمن ہے۔ اویسی اپنی تقریروں میں تجسوی کو مخاطب کرتے ہوئے یہاں تک کہتے ہیں، انتخابات کے بعد یہ مت کہنا کہ منی ڈیڈی کوئی اور میرے بلے اور گیند لے کر بھاگ گیا۔ 24 سے 27 ستمبر تک منعقد ہونے والی پارٹی کی سیمانچل نیا یاترا میں حصہ لینے آئے اسدالدین اویسی 4 دنوں میں سیمانچل کے چاروں اضلاع کا دورہ کرنے کے بعد واپس لوٹ گئے ہیں۔ اس دوران انہوں نے وقف دراندازی، سیمانچل کی پسماندگی اور دیگر کئی مسائل پر سوالات اٹھائے۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے یہ بھی کہا، یہ بہار کی سیاست کی تلخ حقیقت ہے کہ یہاں راجپوتوں کا اپنا لیڈر ہے، بھومیہاروں کا اپنا لیڈر ہے، کشواہا کرمی کا اپنا لیڈر ہے، یادو پاسوانوں کا اپنا لیڈر ہے اور مانجھیوں کا اپنا لیڈر ہے۔ اگر کسی کے پاس لیڈر نہیں ہے تو پچھلے 30 سالوں سے صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ انہیں افیون کھلا کر کہ ہمیں بی جے پی کو ہرانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے لیڈر اختر الایمان سیمانچل میں انصاف اور ترقی کے لیے اکیلے لڑ رہے ہیں۔ تاہم یہ سب کہتے ہوئے ان کی آواز میں 2020 جیسی گونج کی کمی تھی اور نہ ہی ان کے سننے والوں میں وہی جوش تھا۔ ماہرین اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ 2020 میں جہاں لوگ اپنے طور پر ان کی ریلیوں میں جمع ہوئے تھے، اس بار ٹکٹ کے خواہش مندوں نے بھیڑ جمع کی ہے۔ لہٰذا جبکہ 2020 میں اویسی کی گفتگو حقوق اور انصاف پر مرکوز تھی، اس بار وہ سمجھوتا کے مطالبے اور اس کے حصول کے لیے کی گئی سودے بازی پر زیادہ زور دے رہے ہیں۔ سیمانچل میں 4,50,000 ممبروں والے سب سے بڑے سوشل میڈیا گروپ خبر سیمانچل کے ماڈریٹر حسن جاوید کہتے ہیں، اویسی صاحب جانتے ہیں کہ اس بار 2020 کی جیت کا امکان نہیں ہے، اس لیے وہ ہتھیار ڈالنے کے موڈ میں ہیں، لیکن وہ لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ وہ اپنے جادوئی الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان پر کچھ دباؤ ڈالا جائے اور وہ سب پر دباؤ ڈالنے کے لیے دباؤ ڈالے، لیکن اس بار لوگ ان کے بارے میں جذباتی نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں، ہم نے آپ کو جتوایا لیکن آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ حسن کا خیال ہے کہ اویسی کی آمد نے یقینی طور پر سیمانچل میں ان کے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ٹکٹ کے متلاشیوں نے ان کے دورے کے دوران مختلف مقامات پر ہجوم جمع کیا ہے، لیکن جو جوش و خروش 2020 میں نظر آتا تھا، جس طرح گاؤں میں ان کی بات کی جاتی تھی، وہ اس بار غائب ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر مجلس اتحاد المسلمین جیت نہیں پاتی ہے، تب بھی وہ انڈیا اتحاد کا کھیل خراب کر سکتی ہے۔ اویسی جانتے ہیں کہ یہ ان کی طاقت ہے، اس لیے وہ انڈیا اتحاد سے سودے بازی کر رہے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 6 سیٹیں چاہتے ہیں جو پارٹی نے اب تک جیتی ہیں۔ 5 2020 میں یعنی امروہ، کوچ جوکیہاٹ، بیسی اور بہادر گنج، اور 2019 کے ضمنی انتخاب میں کشن گنج کی سیٹ جیتی گئی۔ تاہم وہ کٹیہار کی ایک نشست بلرام پور پر دعویٰ کر سکتے ہیں، جہاں ان کے نوجوان ساتھی عادل حسین انتخاب لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سیمانچل علاقے میں 24 اسمبلی سیٹیں ہیں۔ یہ خطہ مسلم اکثریتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین یہاں 2015 سے سرگرم ہے اور 2020 میں اس کی زبردست جیت نے پارٹی کو ایک اہم عنصر بنا دیا ہے۔ تاہم 2020 میں جیتنے والے 5 ایم ایل اے میں سے 4 اب آر جے ڈی اور کانگریس کے ساتھ ہیں۔ پارٹی کے ساتھ صرف اس کے ریاستی صدر اختر الایمان ہی رہ گئے ہیں۔ اس بار پارٹی کا اثر ضرور کم ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ اب بھی گرینڈ الائنس کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہیں۔ حسن کہتے ہیں کہ ان کی اب بھی مسلمانوں پر مضبوط گرفت ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو مدارس، خانقاہوں اور درگاہوں سے وابستہ ہے۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے، کیا گرینڈ الائنس مجلس اتحاد المسلمین کے دباؤ کے سامنے جھک جائے گا؟ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔